آج ہم آپ کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی 8 ایسی مشہور باتیں بتانے والے ہیں جنہیں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد سچ اور حقیقت سمجھتی ہے، لیکن اصل میں یہ تمام باتیں قصے، کہانیوں اور افواہوں سے کچھ زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ افواہ نمبر 1، روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پینا ضروری ہے۔ اگر آپ بھی بڑی مشکل سے روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی کا کوٹا پورا کرتے ہیں تو گھبرائیے مت، کیونکہ صحت مند رہنے کے لیے یہ کوٹا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ امریکن مایو کلینک کے مطابق آپ کو پانی کی جتنی مقدار روزانہ چاہیے ہوتی ہے، اس کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے، جیسا کہ مجموعی طور پر آپ کی صحت، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی کا لیول کیا ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو روزانہ 8 گلاس سے بھی کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کو زیادہ کی۔ لہٰذا پانی صرف اتنا پئیں جتنا آپ کو لگے کہ آپ کے جسم کو ضرورت ہے۔ چمگادڑیں اندھی ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں چمگادڑوں کی تقریباً 1300 اقسام ہیں۔ چمگادڑیں تمام چیزوں کو صرف بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ سکتی ہیں، ہماری طرح تمام رنگوں میں نہیں، اور ان کی کچھ اقسام رات کے وقت نیویگیشن یا اپنے شکار سے آنے والی ایکو کی وجہ سے شکار کرتی ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چمگادڑیں اندھی ہوتی ہیں، لیکن چمگادڑیں اندھی نہیں ہوتی۔ چمگادڑیں بالکل دیکھ سکتی ہیں اور بہترین طور پہ دیکھ سکتی ہیں۔ کتے اپنی زبان سے پسینہ خارج کرتے ہیں۔ کیونکہ کتے زبان باہر نکال کے ہانپتے ہیں تو کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے پسینہ خارج کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کتے زیادہ تر پسینہ اپنے پنجوں پر موجود سویٹ گلینڈ سے خارج کرتے ہیں اور باقی کا پسینہ اپنے جسم پر مختلف جگہوں پر موجود گلینڈ سے خارج کرتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر کتے زبان باہر نکال کے ہانپتے کیوں ہیں؟ تو سنیے، انسانوں کی طرح پسینے کے ذریعے کتوں کے جسم کا درجہ حرارت مینٹین نہیں ہوتا، لہٰذا جب کتوں کے جسم کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زبان باہر نکال کے زور زور سے ہانپتے ہیں اور اپنے اندر کی گرم ہوا کا باہر کی ٹھنڈی ہوا سے تبادلہ کرتے ہیں، جس سے ان کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے۔ یعنی انسانوں میں ٹیمپریچر پسینے سے اور کتوں میں ہانپنے سے بیلنس رہتا ہے۔ ناک سے خون بہنے پر سر کو پیچھے کرنا۔ جب نکسیر پھوٹتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ خون کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے سر کو پیچھے کرنا چاہیے، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق ایسا کرنا غلط ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے خون آپ کے گلے میں پیچھے کی طرف گرے گا، جس کی وجہ سے چوکنگ ہو سکتی ہے، یعنی سانس ایک دم سے اڑ سکتا ہے، یا خون گلے سے ہوتا ہوا معدے میں بھی جا سکتا ہے، جس سے متلی یا الٹی وغیرہ آ سکتی ہے اور آپ کے معدے کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ناک سے خون بہنے پر سر کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور سر کو ہلکا سا آگے کی طرف جھکا کے اپنی انگلیوں سے ناک کو بند کرنا صحیح طریقہ ہے۔ بھینسا اور لال رنگ۔ آپ میں سے اکثر یہ دیکھتے آئے ہوں گے کہ بل فائٹ میں بھینسے کے سامنے لال رنگ کا کپڑا لہرایا جاتا ہے، جس سے وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور لہرانے والے پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر لگتا تو یہی ہے کہ بھینسا لال رنگ دیکھ کر چڑ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، لیکن مزے کی بات سنیے، بھینسا ریڈ کلر بلائنڈ ہوتا ہے، یعنی وہ لال رنگ نہیں دیکھ سکتا۔ دراصل بھینسا کسی کے چھیڑنے یا تنگ کرنے پر بہت جلدی غصے میں آ جانے والی مخلوق ہے، لہٰذا لال کپڑے کی وجہ سے نہیں بلکہ جس خاص انداز سے وہ کپڑا لہرایا جاتا ہے اور کپڑا لہرانے والے کی اوور آل موومنٹ کی وجہ سے بھینسا غصے میں آتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ نوجوانوں کو صحت کے لیے بالکل فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو کسی بھی چیز کا لحاظ اور پرہیز کیے بغیر سب کچھ کھانا چاہیے، اس سے ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر نوجوانی میں اپنی صحت پر توجہ نہ دی جائے، یعنی بے تحاشا کولڈ ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ کھائے جائیں اور ایکسرسائز بھی نہ کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقبل میں اپنے آپ کو مختلف قسم کی کئی بیماریوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ مثلاً عمر رسیدہ ہونے کے بعد اگر آپ ہڈیوں کی بیماریوں سے بچنا اور انہیں مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کم عمری میں ہی اچھی خاصی ورزش اور صحت مند خوراک کی عادت بنانی چاہیے۔
اس کا ابھی تو شاید فائدہ نظر نہ آئے، لیکن بڑھتی ہوئی عمر میں آپ کا جسم آپ کا شکریہ ضرور ادا کرے گا۔ دیواریں چین چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے بچپن سے ہی یہ سنتے آئے ہوں گے کہ دیواریں چین اتنی بلند ہے کہ چاند سے بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ بھی ایک فرضی کہانی ہی ہے۔ اگرچہ دیواریں چین زمین سے کچھ بلندی پر خلا سے نظر آ سکتی ہے، جیسے زمین پر موجود کئی بلند و بالا چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن چاند سے بالکل نہیں۔ انسان اپنے دماغ کا صرف 10% استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک مشہور زمانہ افواہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کا صرف 10% استعمال کرتے ہیں۔ FMRI ایک برین امیجنگ ٹیکنیک ہے جس سے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہمارے دماغ کے ایکٹیویٹی لیول کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ FMRI اور اسی طرح کی اور بھی کئی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے دماغ کا اکثر حصہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے، اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے انسان اپنے دماغ کا تقریباً ہر حصہ استعمال کرتا ہے۔ ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے کون کون سی افواہ آپ نے پہلے سن رکھی تھی۔